بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ النمل آیت نمبر 38 ذکر چل رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا. آپ نے بلقیس کو جو ہے حدود کے ذریعے لیٹر لکھا، تو بلقیس جو ہے اپنے رعایا سے مشورہ کرنے کے بعد تحفے تحائف وغیرہ دے کر سفیروں سے بھیجی سلیمان علیہ السلام کے پاس. جب سلیمان علیہ السلام دیکھے کہ تحائف آئے ہیں بلقیس کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یہ تحائف آپ کے لیے واپس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آپ کو مبارک، بس میرا کہنا تھا کہ تم اسلام قبول کرو. میری ضروری ہے کہ تمام بندوں کو جو ہے نا میں توحید کا درس دوں، توحید کی جو ہے نا دعوت دوں. بس میں نے دعوت دیا، مجھے کوئی مال و اسباب سونا چاندی سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ واپس کیے. تو جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ واپس کر دیے ہیں، تو اس نے کہا کہ واللہ العظیم سلیمان تو جو ہے معمولی بادشاہ نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہا ہے قصہ. پھر قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أشکر أم أکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملؤ، اے میری رعایا، اے میرے لوگوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کس کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ بلقیس کا عرش جو ہے نا جو بیٹھتی تھی تخت پر، وہ میرے پاس حاضر کرو. کون حاضر کر سکتے ہیں؟ کتنے وقت میں حاضر کر سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ. قال عفریت من الجن، ایک عفریت تھا جنوں میں سے. عفریت بعض روایتوں میں ہے کہ مارد بول کے تھا، مارد قسم کا ایک جن تھا. اس نے کہا آپ کے جو ہے نا حساب کتاب لوگوں میں کھانا وغیرہ تقسیم کرنا اور لوگوں میں خزات وغیرہ فیصلے وغیرہ کرتا تھا. وہ صبح سے شام تک بیٹھ کے کرتا تھا. وہ دیو کی پہاڑ کی طرح تھا. اس نے کہا کہ اے سلیمان، میں تمہارا تخت لے کے آؤں گا، تم اپنی مجلس سے اٹھے تک بات چیت کر کے جب اٹھ جاتے نا مجلس سے، اٹھنے سے پہلے میں جو ہے نا اس کا تخت حاضر کروں گا. وانی لقوی امین، میں قوی ہوں، مضبوط ہوں، تخت کو اٹھا سکتا ہوں اور امین ہوں، اس میں سے کوئی چیز خیانت نہیں کروں گا. وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أشکر أم أکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے اور جلدی چاہیے مجھے. تو سلیمان علیہ السلام کیا چاہ رہے تھے؟ اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی نبوت بتانا چاہ رہے تھے، تاکہ وہ لوگوں کے ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ سلیمان معمولی ملک بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ یہ بتا کر جو ہے نا توحید کی دعوت میں قوت پیدا کرنا چاہ رہے تھے، ان کے اندر جو ہے نا راسخ کرنا چاہ رہے تھے ان کے ذہن کے اندر، اور اسلام قبول کرنے کے لیے تحریض دینا چاہ رہے تھے. آپ کو بتانا نہیں تھا کہ اپنی رعایا، اپنی جو ہے نا اپنی سلطنت کو اونچی بتانا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا میں نبی ہوں بول کے آپ بتانا چاہ رہے تھے. تو اس میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام آصف تھا. بعض علماء کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک ای ارفع بصرک. اس نے کہا، اس کا نام آصف تھا. قال سلیمان ارید اعجل من ذلک، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اٹھنے سے بہت دیر ہو جائے گی، بس مجھے اس سے جلدی چاہیے. قال سلیمان ارید اعجل من ذلک
قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا جو ہے صفت ہے، اس کے پاس علم تھا. قال ابن عباس ہوا آصف کاتب سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھا، آپ کا جو ہے نا اسٹینوگرافر جیسا کہتے ہیں، سیکرٹری ویسا تھا وہ. آصف نام تھا اس کا. نبی سلیمان کے جو ہے نا تمام حساب کتاب وغیرہ رکھتا تھا آپ کے پاس. وقضا روا محمد بن اسحاق بن یزید بن رومان انہ آصف بن برقیہ، اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. وکان صدیقا یعلم اسم اعظم، وہ سچا تھا اور اسم اعظم جانتا تھا وہ. وقولہ انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کیا کہا، اے سلیمان میں لے کے آؤں گا اتنی دیر میں کہ تم اپنی پلکیں اٹھاؤ اور دیکھو، دیکھ کے نیچے کرنے سے پہلے تک میں لے کے آ جاؤں گا. ارفع بصرک وانظر مد بصرک مما تقدر علیہ فإنک لا یکل بصرک الا هو حاضر عندک. ثم قام فتوضا، اس کے بعد اس نے اٹھا اور وضو کیا. ودعا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. قال مجاہد قال یا ذا الجلال والاکرام، کیا کہا اس نے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و قوت والے اور کرم والے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو، یا ذا الجلال والاکرام. بعض علماء کہتے ہیں کہ ذا الجلال والاکرام یہ اسم اعظم میں سے ہے. فلما آئین سلیمان ملعوہ ذالک ورعا مستقر عندہ، جب سلیمان علیہ السلام ادھر دیکھ کے پلٹے اپنی طرف، اپنی جو ہے نا پلکوں کو اوپر سے نیچے کیا، وہ حاضر ہو گیا. تو کیا فرمایا سلیمان، ھذا من فضل ربی، قال ھذا من فضل ربی. ہر وہ مسلمان، ہر وہ نوجوان، ہر وہ شخص کو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عطا ہے، اسے چاہیے، ضروری ہے کہ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کریں گے تم تو اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادتی کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم جب تک کہ شکر کرتے رہو گے میں تم کو اور دیتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، یہ کلمہ صرف دکانوں پر لکھ کر لگانے کے لیے نہیں، تطبیق کے لیے ہے. ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ای ھذا من نعم اللہ علیہ لیبلونی ان لیخبرنی، اللہ تعالیٰ اس کاموں کے ذریعے بندوں کی جو ہے نا اختبار، بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس دیا ہے مال و اسباب، نعمتیں، بس زندگی گزار رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں، نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، اوامر کی جو ہے نا پابجائی نہیں، اور نواہی سے بچنا نہیں، بس زندگی ایسی گزار رہے ہیں. یاد رکھ لو، آج بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، اس کا شکر ادا کرو اور اس کے جو ہے نا عبادتیں کرو، اس کی جو ہے نا پانچ وقت کی نماز، اور یہ تمام لبیک کہو جب کبھی بھی مؤذن بلاتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اور دے گا. ورنہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا پھر تو اس کے بعد پھر تم کو چانس نہیں ملے گا. اشکر مغفور ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کیا فرماتے ہیں، جو کوئی شکر کیا وہ اپنے نفس کے لیے شکر کیا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جس نے کفر والے نعمت کیا تو میرا رب غنی ہے اور کریم ہے، بے نیاز ہے، تمام مخلوقات سے، تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، دوسری جگہ فرما رہے ہیں دلیل کے طور پر، جو بھی کوئی صالح عمل کیا وہ اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے صالح عمل نہیں کیا، برائی کی، یہ اسی پر آئے گی. بقولہ ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، وقولہ من کفر فإن ربی غنی کریم، ای هو غنی عن العباد وعبادتهم کریم، ای کریم فی نفسہ وإن لم یعبدہ احد. اگر پوری دنیا کے بندے مل کے، پوری دنیا کی مخلوقات مل کے اس کی عبادت نہیں کریں، اس سے بغاوت کریں، تو وہ کریم ہے، وہ بے نیاز ہے، کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا اس کا. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم لوگ جتنے بھی مخلوقات ہیں پوری دنیا میں سب مل کر ایک جا ہو کر اگر اس سے کفر کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے،
اور اسی کی تعریف ہے۔ اور فی صحیح مسلم کی حدیث ہے، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاہا ومن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اے میرے بندو، تم تمام کے تمام مل کر ایک متقی پرہیزگار آدمی کے ساتھ جمع ہو کر سب میری حمد و ثنا کرتے رہیں گے ساری زندگی، تو تم میری ملک میں جو ہے نا معمولی سی ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور تم تمام کے تمام انسان اور جن مل کر ایک فاسق و فاجر اور مجرم ٹائپ کے آدمی پر جمع ہو کر سب کے سب میری مخالفت میں بغاوت کریں گے اور شرک کریں گے، تو تم بھی میری ملک کے اندر کوئی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اگر تم لوگ شکر کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اور تم لوگ کفر کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔